مہینوں کا سردار ماہ رمضان المبارک سایہ فگن ہونے کے بعد اب ہم سے رخصت ہونے کو آیا ہے۔ یہ مبارک مہینہ چند ساعتوں کے بعد ہم سے روپوش ہو جائے گا۔ سحری کے پر نور لمحات اور افطاری کی بابرکت ساعات اب ہمیں الوداع کہہ رہی ہیں۔ تراویح جیسی عظیم عبادت ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ ایسا مبارک مہینہ ہم سے پردے میں چھپنے والا ہے جس میں روزانہ کئی گناہ گاروں کو بخش دیا جاتا ہے۔ جن مسلمانوں نے اس کی عظیم المرتبت قدر کو پہچانا وہ اپنے دامن میں کثیر رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے لیے بخشش کا پروانہ لکھوا لیا۔ انہوں نے اپنی روح کو آلودگی سے پاک کر لیا، لیکن جو اس کی قدر و منزلت کو نہیں پہچان سکے اور اس مہینے کو عام مہینوں کی طرح گزار دیا، وہ خیر کثیر سے محروم رہے۔ حالانکہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے دلوں کو قدرتوں سے پاک کرنے آیا تھا، نفسانی خواہشات کی نجاست سے پاک کرنے آیا تھا، ہماری آلودہ روح کو شفاف کرنے آیا تھا۔ یہ مبارک مہینہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے آیا تھا۔ یہ مہینہ ہمیں عبادت کی لذت دینے آیا تھا، ایمان کی حلاوت سے سرفراز کرنے آیا تھا، جسمانی نظام درست کرنے آیا تھا، ہمارے ذہنی انتشار کو یکسوئی دینے آیا تھا، ہمارے خیالات کی پراگندگی کو صاف کرنے آیا تھا، تقویٰ کے نور سے منور کرنے آیا تھا، پرہیزگاری کی دولت سے مالا مال کرنے آیا تھا، روحانی انقلاب برپا کرنے آیا تھا، مجاہدانہ زندگی کا خوگر بنانے آیا تھا۔ لیکن ہماری بے پرواہی نے ہمیں اس بابرکت مہینے کے فضائل و برکات سے محروم رکھا۔ ہم اس مہینے کے کما حقہ حق ادا نہ کر سکے۔ زمانہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جوں جوں ماہ رمضان کے ایام گزرتے جاتے، صحابہ کرام کی عبادات میں ذوق و شوق بڑھتا جاتا۔ جیسے ہی ماہ رمضان کی آخری راتیں آتیں تو صحابہ کرام رب کی بارگاہ میں آنسو بہا کر گڑ گڑاتے ہوئے ان مبارک راتوں کو گزارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی اور آپ کا عمل مبارک بھی یہی تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ماہ رمضان کا آخری عشرہ آتا تو رسول اللہ کی عبادت میں اضافہ ہو جاتا، تو آپ خود بھی ان راتوں میں جاگتے اور اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ رمضان المبارک کے آخری ایام رجوع اللہ میں مصروف رہنے کی بجائے شاہراہوں اور بازاروں میں گزار دیتا ہے۔ لوگ نوافل تو کجا فرائض کی پابندی بھی نہیں کرتے۔ گویا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ماہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ نہیں بلکہ شاپنگ اور خرید و فروخت کا مہینہ ہے۔ ہمارے معاشرے نے رمضان المبارک کی پرنور لمحات کو خوشی و مسرت اور عید و تہوار کا سیزن بنا دیا ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں، رمضان کا مہینہ قلبی صفائی کا مہینہ ہے، ذاکرین، صادقین اور صابرین کا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ تمہارے دل کی اصلاح کرنے اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے نکالنے اور جرائم پیشہ لوگوں سے علیحدہ ہونے میں مؤثر نہیں ہوا تو کون سی چیز تمہارے دل پر اثر انداز ہوگی؟ سو تم سے کسی نیکی کی امید کی جا سکتی ہے؟ تمہارے اندر کیا باقی رہ گیا ہے؟ تمہارے لیے کس نجات کا انتظار کیا جا سکتا ہے؟ نیند اور غفلت سے بیدار ہو کر باقی مہینہ تو توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے ساتھ گزارو۔ اس میں استغفار اور عبادت کے ساتھ نفع حاصل کرنا ممکن نہیں تو ان لوگوں میں سے ہو جاؤ جن کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مہربانی حاصل ہوتی ہے۔ آنسوؤں کے دریا بہا کر اپنے منحوس نفس پر اونچی آواز سے آہو زاری کے ساتھ روتے ہوئے اس مہینے کو الوداع کہو، کیونکہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جو آئندہ سال روزے نہیں رکھ سکیں گے، اور کتنے ہی عبادت گزار ایسے ہیں جو آئندہ عبادت نہیں کر سکیں گے، اور مزدور جب کام سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو مزدوری دی جاتی ہے۔ اب ہم بھی اس عمل سے فارغ ہو چکے ہیں، مگر کاش
مگر کاش کہ ہم بھی جان سکتے کہ ہمارے روزے اور قیام مقبول ہوئے ہیں یا نہیں۔ کاش ہم بھی جان سکتے کہ ہم میں سے کون مقبول ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ داروں کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور راتوں کو قیام کرنے میں ان کو صرف بے خوابی ہی حاصل ہوتی ہے۔ اے رمضان کے مہینے تجھ پر سلام، اے بخشش کے مہینے تجھ پر سلام، اے ایمان کے مہینے تجھ پر سلام۔ تو گناہ گاروں کے لیے قید اور پرہیزگاروں کے لیے انس کا مہینہ تھا۔ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن کے روزوں اور نمازوں کو تو نے قبول کیا، ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدلا، انہیں اپنی رحمت کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا اور ان کے درجات بلند کیے، آمین۔ خواب غفلت سے بیدار ہو کر اس مہینے کے آخری ایام کو رجوع اللہ میں گزارنے کا وقت ہے۔ نہ جانے آئندہ سال کون اس مہینے کو پا سکے گا اور کون اس کے سایہ فگن ہونے سے پہلے ہی منو مٹی تلے خاک میں دبا دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ماہ کو ہمارے لیے رحمت، مغفرت اور دوزخ سے رہائی کا مہینہ بنا دے، ہمارے دلوں کو تقویٰ کے نور سے منور فرما دے، آمین یا رب العالمین۔